سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ غامدی صاحب سے ہم 29 اعتراضات پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس سلسلے کی آج یہ 32ویں نشست ہے۔ نزول مسیح علیہ السلام کا موضوع زیر بحث ہے۔ نزول مسیح کی آج 6ٹھی قسط ہے، جس میں ہم غامدی صاحب پر نزول مسیح کی تصور کے حوالے سے جو اعتراضات ہوتے ہیں ایک ایک کر کے رکھ رہے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 5 نشستیں ہو گئیں غام صاحب نزول مسیح کے اوپر اعتراضات پیش کرتے ہوئے، آج 6ٹھی نشست ہے۔ ہماری بحث یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ علماء کرام قرآن مجید سے کچھ آیات سے کچھ الفاظ سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نزول مسیح کا جو پورا عقیدہ ہے، اس کا کانسیپچول فریم ورک، اس کے بلو پرنٹس، اس کی بنیادیں، اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی سب سے بنیادی استدلال پہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران کی بعض آیات پہ، جس میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے بڑی وضاحت سے اس کا جواب دیا، لوگوں نے اس کو سنا بھی، اپریشیٹ بھی کیا۔ ایک سوال میں چاہتا ہوں ذرا اسی سے ہم آغاز کریں، اس پچھلی بحث سے متعلق ہے، اور پھر میں نئی آیات آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 3 آیات ہیں جن سے استدلال کرتے ہیں علماء۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو لفظ کی اصل ہوتی ہے، لفظ کے مادہ یا لفظ کا جو لغوی معنی ہے، اس کو لوگ جو بحث کرتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اس پہلو سے ہوتا ہے کہ یہ لفظ انیشیٹ کہاں سے ہوا، اوریجنیٹ کہاں سے ہوا۔ مجھے بتائیے گا کہ ہم جب بھی کوئی لغت کی کتاب کھولتے ہیں، یا جب بھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے، تو اس کے اندر تو ہمیشہ لٹرل میننگز ہی بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ لفظ کے استعمال اور لفظ کے لغوی معنی، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لغوی معنی بالکل اور چیز ہے۔ لغوی معنی تو یہ ہے کہ کیا لفظ اس مفہوم میں بولا جاتا ہے، کیا اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہیں، لغوی معنی اسی کو کہتے ہیں۔ اور لغت میں آپ کو سارے ہی پہلو بتائے جاتے ہیں، لفظ کا اصل استعمال کیا ہے، لفظ مجاز میں کس طرح جاتا ہے، لفظ سے محاورے کیا پیدا ہوتے ہیں، لفظ امر سے متعلق ہو کر کیا معنی دیتا ہے، رجل سے متعلق ہو کیا معنی دیتا ہے، شے سے متعلق ہو کیا معنی دیتا ہے۔ یہ جو بحث ہے یہ لغت کی بحث نہیں ہے، یہ اصل میں فقہ اللغہ کی بحث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جب عربی زبان میں مختلف جہتیں اختیار کر رہا ہے تو اس میں ایک قدر مشترک پائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس قدر مشترک کو تلاش کر کے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اس کے اصل معنی ہے۔ تو میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی یہ ساری بحث اصل میں لسانیات کی بحث ہے۔ اس کا تعلق کسی لفظ کے معنی کو سمجھنے یا کسی کلام کے معنی کو سمجھنے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ احسان ہے لفظ، اب لفظ احسان صاد کے ساتھ قرآن مجید سے اس سے محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے پاک دامن کے معنی میں، قرآن مجید میں اس سے لفظ استعمال ہوا ہے بیاہی ہوئی عورتوں کے معنی میں۔ یہ اس کے استعمالات ہیں، ٹھیک۔ اور اسی لفظ سے آپ کو اس کا ایک استعمال یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جگہیں جو محفوظ کر دی گئی ہیں، جن کو حصار میں لے لیا گیا ہے، یہ مختلف استعمال ہے اس کے۔ ان سب کے اندر ایک قدر مشترک ایک ماہر لسانیت دریافت کر لے گا، اور وہ قدر مشترک کیا ہے؟ حفاظت، حصار، کسی چیز کا محفوظ ہو جانا۔ کلا ہے تو وہ بھی محفوظ ہوگا، عورت اگر پاک دامن ہے تو وہ بھی اس کا مطلب محفوظ رہی۔ وہ نکاح میں آ گئی تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس لفظ کے معنی نہیں ہے، یہ اس لفظ کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اس کے مادے نے مختلف صورتیں دے دی ہیں، اور اہل زبان اس کو ان معنی میں بولتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لفظ میں یہ معنی کیسے پیدا ہو گئے، پاک دامنی کا مطلب کیسے پیدا ہو گیا، بیاہی ہوئی عورت کا مطلب کیسے پیدا ہو گیا، تو آپ علم کی بحث کر رہے ہیں۔ آپ اس سے نکلیں اور نکل کے اصل معنی کی طرف جائیں، اور اس اصل حقیقت کو بیان کرنے کے بعد نئے معنی پیدا کر دیں۔ اور محسنات جہاں پر بیاہی ہوئی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے یا پاک دامن عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ کہیں گے یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو فلاں قلعے میں بند کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ اسیر ہو گئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ اپنی طرف سے عربی زبان بنا رہے ہیں۔ اسی پر میں نے تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا، اور ایک عام آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ مثالیں تو ساری کلام عربی کی دے رہے ہیں، وہ لغتی کو کوٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ لغت کو بیان کر رہے ہیں، لغت کو بیان کریں کہ کیا فی الواقع اہل لغت نے یہ استعمال بتایا ہے۔
کوئی لغت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لسان کو اٹھا لیں، آپ ابن اسیر کو اٹھا لیں، آپ ابن سیدہ کو اٹھا لیں، آپ محکم کو مخصص کو اٹھا لیں، جو قدیم ترین لغات ہیں، آپ دور حاضر کی کسی چیز کو اٹھا لیں، اقرب کو اٹھا لیں، وہ آپ کو لفظ کے استعمالات بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی مادے سے آپ اپروچ کرتے ہیں، خود مادے کے کوئی معنی ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ تو اصل میں لفظ کی مشترک حقیقت ہے جس سے آپ اس کے اندر جو معنی پیدا ہو رہے ہیں ان کے اشتراک کو سمجھتے ہیں. تو یہ ترتیب لوگوں نے الٹ دی. یعنی صحیح ترتیب یہ تھی کہ لفظ جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس کی حقیقت جانی جائے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حقیقت کو اٹھایا اور اٹھا کر لفظ میں ایک نئے معنی پیدا کر دی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جبکہ اہل زبان نے کبھی لفظ کو اس معنی میں بولا ہی نہیں ہوتا. تو زبان میں جب آپ کسی کلام میں جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اہل زبان نے اس کو بیان ہی اس مفہوم میں استعمال کیا ہے. ان کے ہاں یہ مجاز موجود ہے، ان کے ہاں یہ استعارہ موجود ہے، ان کے ہاں یہ تشبیہ موجود ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اہل زبان کے استعمالات ہی سے واضح کرنا ہوتی ہیں. یعنی بتانا ہوتا ہے. کتنا فرق واقع ہو جاتا ہے اس میں. میں اسی آیت کی مثال دے دیتا ہوں جس کے اوپر ہم بحث کرتے رہے ہیں. مثلا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بل رفع اللہ الیہ. میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے اس کو میں نہیں دہراؤں گا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو آپ دیکھیے کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس احتمال کا ذکر کر دیا ہے کہ اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ اللہ نے فلاں آدمی کو اٹھا لیا، مطلب یہ ہے کہ موت دے دی. یہ ہو سکتا ہے نا. اب دیکھیے میرے موقف کے حق میں ہے یہ معنی، لیکن میں نے پوری بحث میں اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ہماری زبان میں اسلوب موجود ہے اٹھا لیا کہہ کے آپ موت کو تعبیر کرتے ہیں. یہ اسلوب عربی میں نہیں ہے. اچھا آپ ترجمہ کریں تو بالکل ایک ہی ہے. آپ کہتے ہیں بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو آپ جیسے ہی اس کو عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو فوراً آپ کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ ہم بھی تو بولتے ہیں نا موت کے لیے. آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ والد صاحب کو تو اللہ نے اٹھا لیا. تو اردو محاورے میں یہ موت کے معنی میں بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے اور عام استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں نہیں ہوتا. اور جب عربی زبان میں نہیں ہوتا تو اب اگرچہ آپ کے موقف کی تائید ہو رہی ہے اس سے، لیکن میں نے یہ معنی نہیں کی. تو یہ غلطی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے اردو اسٹرکچر کو سامنے رکھ کر یا لفظ کی حقیقت کو سامنے رکھ کر ایک نئی تعبیر دے دیتے ہیں جس سے عرب واقف نہیں ہوتے یا وہ لفظ کو اس معنی میں استعمال نہیں کرتے. تو محض لغتوں سے کسی لفظ کے مختلف معنی نقل کر کے آپ اس کی قدر مشترک پہنچیں اور ایک نیا مفہوم پیدا کر لیں. جیسے بعض لوگوں نے صلاۃ سے ایک نیا مفہوم پیدا کر لیا، زکوٰۃ سے ایک نیا مفہوم پیدا کر لیا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اس استعمال کو خود اہل لغت سے مراد یعنی اس زبان کے بولنے والوں سے ثابت کرنا ہوگا. زبان میں استدلال یہ ہوتا ہے کہ اہل زبان اس کو اس طرح بولتے ہیں. اس کے بغیر زبان میں کوئی اہمیت نہیں. آپ کے اس طرح کے منطقی موشگافیوں کی زبان منطق نہیں ہے، زبان نطق ہے. ٹھیک. اچھا قام صاحب، جو آپ نے میتھڈالوجی بیان کی ہے کہ لفظ کا استعمال بتائے گا کہ اس کے کیا معنی ہیں، لفظ جس سے متعلق ہو رہا ہے وہ امر ہے، شے ہے، رجل ہے، یہ جو میتھڈالوجی اصول میں ہے یہاں پر اس آیت میں تو آپ علماء کرام کو یہ بتا رہے ہیں جو آپ کے موقف پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ اس میتھڈالوجی کو اپلائی کریں اور دیکھیں کہ یہ لفظ کس معنی میں ہے. خود ہمارے علماء جب ان کے سامنے ہم نے دیکھا موجودہ عہد میں بھی بعض لوگوں نے صلاۃ کا ایک نیا معنی کر دیا اور کہا کہ جی دیکھیں صلاۃ کا تو ایک لغت میں یہ معنی بھی ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہے، تو اس کا ہم نماز ہی کیوں مانی لیں ہم نہیں. تو وہاں پر بھی تو علماء ان لوگوں سے کیا یہی بحث نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ جس لفظ کا معنی بتا رہے ہیں یہ تو متعین موجود ہے، لوگ جانتے ہیں، تو آپ اور وہ میتھڈالوجی کے لحاظ سے کیا وہاں پر ایک ہی جگہ اپروچ کر رہے ہیں؟ وہاں بھی یہ غلطی ہوئی کہ جب اس طرح کی بحثیں سامنے آئیں تو اس میں عام طور پر پرانے مفسرین کی آراء نقل کی گئی یا امت کے اجماع کا حوالہ دیا گیا. لغت میں یہ بحث کیسے کرنی چاہیے، کیسے بتانا چاہیے کہ لغت اس کو قبول نہیں کرتی، زبان کے اسالیب اس کو قبول نہیں کرتے، زبان کا علم اس کو قبول نہیں کرتا. یہ بحثیں بعض لوگوں نے اشارتاً کی لیکن جس درجے میں ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی. اچھا، وہاں بھی نہیں ہوئی؟ وہاں بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کا ذوق پیدا نہیں کیا جاتا. ہماری تعلیم میں بھی یہ چیز پیدا نہیں کی جاتی. یہ بتانا چاہیے کہ لفظ سفر کیسے کرتا ہے،
لفظ مختلف ادوار میں کیسے استعمال ہوتا ہے، لفظ کے استعمالات اس میں کیسے تغیرات پیدا کرتے ہیں. اسی لیے ہم یہ بحثیں کر کے بتاتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عرب جاہلیت کی زبان میں رسوخ پیدا کرنا چاہیے. آپ کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زبان سیکھنی چاہیے. یعنی بعض موقعوں کے اوپر بالکل ملتے جلتے اسالیب ہماری اپنی زبان میں ہوتے ہیں، ان سے غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ اسلوب، یہ انداز، یہ بات فی الواقع عربی زبان میں بھی اسی طریقے سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہے زبان کا عمومی اسٹرکچر، اس میں 90% چیزیں دنیا کی ساری زبانوں میں مشترک ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی خاص تعبیر زیر بحث آ جائے تو وہاں آپ کو اسی طرح اپروچ کرنا ہوتا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں یا عربوں کے ہاں یا عرب جاہلیت میں کس طرح استعمال ہوتا تھا، اس کا استشہاد کیا جاتا ہے. تو یہ میں نے آج کے دور کے بارے میں لوگوں کی مثال دی، ورنہ جو ہمارا پرانا علم ہے جس سے ہم نے زبان سیکھی ہے اس میں یہ ساری بحثیں ایسے ہی کی جاتی. زمخشری ایسے ہی کرے گا، فرہ ایسے ہی کرے گا، سیبوے ایسے ہی کرے گا. اسی طرح سے جو معانی کے بڑے علماء ہیں وہ اسی طریقے سے کریں گے. جو زبان کے بعض خاص اسالیب پر گفتگو کرتے ہیں وہ اسی طرح بحث کریں گے. اہل لغت ایسے ہی استشہاد کرتے ہیں. آپ کو اچھا لغت اٹھاتے ہیں، جب آپ لسان کو اٹھاتے ہیں، یا آپ جس طرح کے ماضی میں بڑے لغت تھے جن سے خود لسان کو ترتیب دیا گیا ہے، تو اسی طرح بحث کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اپنی اردو میں ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا کی ہر زبان اسی طریقے سے کام کرتی ہے. آپ آکسفورڈ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، وہاں بھی یہی ہوگا. چیمبرز اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی اسی طریقے سے ہوگا. یعنی بتایا جائے گا آپ کو کہ شیکسپیئر نے اس لفظ کو اس مفہوم میں استعمال کیا ہے. یہاں ہمارے یہاں بتایا جائے گا غالب نے اس مفہوم میں استعمال کیا ہے، میر نے اس مفہوم میں استعمال کیا ہے. تو استعمال لفظ کا در حقیقت لفظ کے معنی متعین کرتا ہے اور سیاق و سباق ترجیح قائم کرتا ہے. اسی اصول پر ہمیشہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب یہ اصول کتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کی جو اس مقام کے علاوہ بھی جن مقامات میں اگر کوئی مختلف انحرافات ہوئے تو اسی ذریعے سے ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں. میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. اس مثال سے آپ اس پوری میتھڈالوجی کو مزید واضح کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں موجودہ عہد میں کچھ فیمنزم کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے بارے میں تعدیب کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بعض لوگوں نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں وَاضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ آئے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر ضرب سے مراد مارنا نہیں ہے، یہ تعدیب نہیں ہے، بلکہ ضرب کے تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں پر آپ نصیحت کا معنی یا کسی کو کوئی مثال دینا، بیان کرنا، کہانی سنانا، سب کے معنی ہو سکتے ہیں. تو وہاں پر بھی کیا ایگزیکٹلی یہی غلطی ہو رہی ہے؟ بالکل یہی غلطی ہو رہی ہے. دیکھیے میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک غلطی تو یہ ہوئی ہمارے زمانے میں کہ بعض لوگ جو زبان کے اس پہلو سے پوری طرح واقف نہیں تھے کہ زبان کا ورکنگ نالج حاصل کر لینا یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے. اس ورکنگ نالج کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا جب ہم عربی لغت کھولتے ہیں تو اس میں تو مادے ہوتے ہیں، اس میں تو سے حرفی بعض چیزیں ہیں جن سے لفظ بنتا چلا جاتا ہے، اس سے لفظ کے کئی ابواب وجود میں آ جاتے ہیں. تو یہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ لفظ کے کوئی اصل معنی بھی ہوتے ہیں یا مادے کے کوئی معنی بھی ہوتے ہیں، جبکہ یہ بالکل بے بنیاد بات تھی. جو آدمی زبان سے واقف ہے وہ ہنس دے گا اس بات کو سن کر، یہ کیا چیز ہے جو بیان کی جا رہی ہے، یہ تو دیکھا جائے گا استعمال کیا. بالکل اسی طرح کی ایک غلطی یہ ہوئی کہ لفظ اصل میں جس طرح انگریزی زبان میں ہے نا کہ آپ پریپوزیشن تبدیل کرتے جائیے، لفظ اپنے معنی تبدیل کرتا چلا جائے گا. اسی طرح لفظ کے ساتھ اس کے فاعل اور مفعول کے اسناد سے مفہوم میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، یعنی آپ ضربہ مثلاً بولیں گے تو یہ مثال دینے کے معنی میں ہے، لیکن ضربہ کا مفعول عورت بن رہی ہے یا مرد بن رہا ہے یا جانور بن رہا ہے تو یہ معنی اس میں نہیں ہو سکتے. یعنی یہ دیکھیے میں نے ضرب المثل اردو میں بولا ہے جی، تو میں ضرب المثل بولوں گا تو اس سے ضرب المثل مراد لی جائے گی. اگر کسی جگہ میں نے تنہا ضرب بول دیا تو ضرب المثل مراد ہو جائے گی، اس کی نہیں ہوگی نا. تو بالکل اسی طرح سے صلے کیا استعمال ہوئے ہیں. یعنی دیکھیے قرآن میں یہ لم یخروا علیہا سمم و عمیانا، اگر اس لم یخروا لہا کر دیا جائے اس کو تو مطلب بالکل اور ہوگا، اور لم یخروا علیہا ہے تو مطلب بالکل اور ہوگا. خود میرے ساتھ ایک زمانے میں اسی زاویہ نظر کے بعد لوگوں نے ایک بحث کیا، میرے خطوط مکاتیب میں کہیں موجود ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کے معنی تو یہ ہو جائیں گے کہ ان کو جھک جانا چاہیے، یعنی یہ بات بیان ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی لم یخروا علیہا میں یہ معنی کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ خرہ کے بعد یہاں علا کا صلہ آیا ہے، اس سے وہ مضمون نہیں مراد لیا جا سکتا. عربیت اس سے ابا کرتی ہے، گیٹ انٹو کے جو معنی ہیں وہ گیٹ ٹو کے نہیں ہو سکتے، یعنی گیٹ آؤٹ کے نہیں ہو سکتے، یا گیٹ آؤٹ کے نہیں ہو سکتے. عربی زبان میں بالکل اسی طریقے سے پریپوزیشن اور صلات کی تبدیلی سے لفظ بالکل اور معنی میں آتا ہے.
اب دیکھیں نا، رغبہ ان آپ نے بول دیا اور رغبہ الیہ بول دیا، تو رغبہ الیہ کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف رغبت اختیار کرنا، اس کی طرف بڑھنا، اور رغبہ ان کا مطلب ہے اس سے اعراض کرنا، اس سے گریز کرنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ دونوں جگہ رغبہ ہے، لیکن صلے کی تبدیلی نے بالکل الٹ مفہوم اس میں پیدا کر دیا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، اس پہ بڑی نفیس بحث امام فرائی نے کی ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت ہے، فقط سغت قلوبکما، کہ یہ جو سغو ہے یا سغت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے معنی کرنے میں ایک غلطی ہوئی، جس سے آپ دیکھیے کہ مدعا بالکل الٹ کے رہ گیا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حق کی طرف میلان کو بیان کر رہا تھا، آپ نے ان کے دل کی ٹیڑھ اس سے مراد لے لی، اس لیے کہ زاغت کے معنی میں لفظ کو لے لیا گیا۔ یہ صرف اسی چیز کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ تو عربی زبان میں یہ دیکھنا ہوگا آپ کو کہ لفظ استعمال کس طرح ہوا ہے، کس مفعول کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر فعل کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مفعول رجل بنے گا تو معنی اور ہوں گے۔ ضرب تو ہوں جب میں کہوں گا تو اس کا مطلب ہے مارنا، میں نے اس کو مارا، لیکن جب اس کے آگے مثلاً آ جائے گا یا اور کوئی اس طرح کی چیز آ جائے گی تو معنی میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے۔ خود میں نے استاذ امام سے یہ چیزیں سیکھی ہیں، لیکن جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض موقعوں پر غلطی ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک بہت مشکل آیت ہے ثم لیکتا، جس میں آیا ہے، اس میں دیکھیے میں نے اختلاف کیا اپنے جلیل القدر استاد سے، اور بنائے اختلاف کیا یہی چیز، یعنی وہ جو سیڑھی لگانے والی آیت، کیا اس کا ترجمہ ہے ہم سب؟ یعنی تم پھر سیڑھی لگاؤ آسمان میں اور کاٹ ڈالو، ثم لیکتا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یہاں پر فیصلہ کرنے کے معنی میں آ گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان میں ملکہ بلقیس کا قول بھی نقل ہے، ما کنت قاطعۃ امرا، میں فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک، تو یہ آتا ہے اس معنی میں، لیکن امر کے ساتھ آئے گا، اور یا امر کو لفظاً موجود ہونا چاہیے، امر یا اس کے ہم معنی کسی چیز کو۔ امر کا مطلب ہے معاملہ، یعنی کوئی معاملے کی نوعیت کی چیز جو ہے وہ یا لفظاً آنی چاہیے یا پیچھے موجود ہونی چاہیے۔ تو نہ لفظاً یہاں ہے نہ پیچھے ہے، پیچھے جو کچھ ہے وہ رسی ہے۔ تو اس وجہ سے قطع جب کسی شے کے لیے آئے گا تو کاٹنے کے معنی میں آئے گا، وہ فیصلہ کرنے کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہیں اگر کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے میں، یہ اصول جو ہے زبان کے، ان کا صحیح ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ نے ایک نیا مدعا پیدا کر دیا، نئے معنی پیدا کر دیے۔ آپ کو زبان کا دامن پکڑ کر لفظ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، لفظ کیا ہے، کیسے استعمال ہوا ہے، کس صلے کے ساتھ آ رہا ہے۔ صلات عربی زبان میں ایسے ایسے معنی پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ بالکل حیران ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جو تضمینیں ہوتی ہیں بعض موقعوں کے اوپر، اس کی بڑی غیر معمولی بڑی عمدہ مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ ترجمہ نہیں کر سکتے یا بات کو نہیں ٹھیک طریقے سے بیان کر سکتے۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے وہ جو اصولی بحث تھی جس کو سامنے رکھ کے ہم نے اس آیت پر جو سورہ آل عمران کی آیت ہے اور جس میں انی متوفیقہ کے کہہ کر اس سے کیا مراد ہے اس کو آپ نے بیان کیا تھا، اس کو ہم نے جوڑا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی سورہ آل عمران ہی کی۔ اس آیت کو بھی جتنا میں نے لٹریچر دیکھا نزول مسیح کے حوالے سے، تمام کے تمام بڑے علماء نقل بھی کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، اور آج کے دور کے بعض لوگ تو یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اس آیت کی تفہیم میں اجماع ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن نے ایک آیت لکھ دی ہے بلکہ اس کے معنی پہ بھی تمام کے تمام علماء متفق ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، 40 نمبر آیت ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی عمر میں بھی۔ سیدنا مسیح کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے، اور کہا کہ گود میں بھی باتیں کرے گا اور بڑی عمر میں بھی۔ استدلال یہ ہے کہ سیدنا مسیح کے بارے میں تاریخی روایات ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا انتقال کوئی 32-33 سال کی عمر سے لے کے کوئی 35-36 سال کی عمر تک ہوا تھا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے گود میں تو بات کی، لیکن کہل یعنی وہ عمر جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ سمجھیں آپ 40 سال کے قریب کی عمر ہے جس کو کہل کہا جاتا ہے۔ اب سیدنا مسیح کا انتقال جب 35-36 سال میں ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے 40 سال میں وہ گفتگو کریں گے، تو اس کا تو لازمی نتیجہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے، آئیں گے اور گفتگو کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ معجزہ نہ ہوتا ان کا دوبارہ گفتگو کرنا، دوبارہ زندہ ہو کر واپس آنا،
تو پھر یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ بڑی عمر میں تو سارے لوگ ہی باتیں کرتے ہیں، تو پھر قرآن مجید نے یہ کیا بات کی کہ بچپن میں بھی بات کریں گے، بڑے ہو کے بھی بات کریں گے؟ تو قرآن کی اس آیت کے بارے میں غامدی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو آیت کا مطلب سمجھ لیجئے، یعنی یکلم الناس فی المہد و کہلا، وہ گہوارے میں بھی نبوت کا کلام کرے گا اور بڑے ہو کر بھی۔ یہ محض کلام نہیں ہے جو ہم مراد ہے، ورنہ بڑے ہو کر ساری دنیا ہی کلام کرتی ہے، سب بچے کلام کرتے ہیں۔ نبوت کا کلام کرے گا، یعنی نبی کی حیثیت سے اپنا تعارف کرائے گا، نبوت کی بات کرے گا۔ چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا وہ قرآن نے کلام نقل کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا اس موقع کے اوپر، گہوارے میں جب گفتگو کی تو کہا میں خدا کا بندہ ہوں، میں تمہاری طرف کیا چیز لے کے آیا ہوں، یہ اس وقت بھی کہا اور بڑے ہو کر بھی یہی کلام کرے گا۔ کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے مریم کی گود میں اس کو دیکھا۔ تو سیاق سباق تو خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز ان کے سامنے ہونی چاہیے، یعنی مہد کا کلام انہوں نے دیکھ لیا، انہی کو کہل کا کلام بھی دیکھنا چاہیے۔ اس لیے اس میں تو وہ معنی ہو ہی نہیں سکتے جو لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آئیے ہم اس سارے استدلال کو لے لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی بنا کیا ہے۔ بنا یہ ہے کہ کہل کا لفظ کس عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہلی بنیادی بات یہی ہے۔ تو آئیے اہل لغت کے پاس چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ لسان ہے میرے سامنے، کہل کا لفظ جو ہے اس پر ابتدا ہی میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ سن لیجئے اس کا مطلب کیا ہے۔ کہتے ہیں الکہل من الرجال الذی جاوز الثلاثین و وقتہ الشیب، اچھا، یعنی کہل وہ عمر ہے انسانوں کی جس میں وہ 30 سے متجاوز ہو جائیں اور بال کچھ کھچڑی سے لگیں۔ اچھا، تو 30 کے بعد کی عمر کہل ہے۔ ٹھیک۔ اچھا آگے دیکھیے، ابن اسیر جو ظاہر ہے کہ قدماء میں ایک بڑے لغوی ہیں، الکہل من الرجال من زادہ علی 30 سنۃ الی 40، یعنی 30 سے 40 سال تک کی جو عمر ہے اس پہ کہل کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں وکیل ہوا من 33 الی تمام 50، یعنی یہ 33 سال کی عمر سے لے کر پورے 50 سال تک کی عمر کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ اچھا مزید ایک قول لکھتے ہیں ہوا من 34 الی 51، یعنی یہ 34 سال سے عمر کے لے کر 51 سال کی عمر تک بولا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھیے کہ کہل کے معاملے میں کیا طے ہو گیا ہے کہ یہ کس عمر کے لیے بولا جا رہا ہے۔ اہل لغت کا کم و بیش اس بات پر اتفاق ہے، یہ تو میں نے لسان کے اقوال آپ کو پیش کر دیے کہ 30 سال کے بعد سے لے کے 50 سال تک آپ کہل کا لفظ بول سکتے ہیں۔ اچھا اب سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس عمر میں اپنی دعوت شروع کرتے ہیں اور کس عمر تک وہ دعوت پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ میرے سامنے اس وقت بائبل موجود ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لوکا کی انجیل کا یہ 3 باب ہے اور یہ اس کی 33 آیت ہے۔ اچھا، اس میں وہ بیان کرتے ہیں وَلَمْ ابْتَدَأَ یسوع کَانَ لَهُ نَحْوَ 30 سَنَةً، یعنی جب یسوع نے اپنی دعوت پیش کرنے کی ابتدا کی اس وقت وہ 30 سال کے تھے۔ اچھا، تو یہ تو اگر اگلے ہی دن وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی کہلن ہو گیا تھا۔ اچھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ کہل کا لفظ جو ہے یہ تو 30 32 33 ظاہر ہے کہ اس ساری عمر پہ بولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں۔ لیکن یہی انجیل ہم کو بتاتی ہے، اب یوحنا میں چلی جائیے، انجیل یوحنا میں یہ 8واں باب ہے، 8ویں باب کی 58-59 آیت ہے۔ اس میں سیدنا مسیح نے جب اپنی دعوت پیش کی، آپ کے علم میں ہے اگر آپ انجیلوں سے واقف ہیں کہ انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، پہلے اپنے علاقے میں رہے، بہت سے دوسرے علاقوں میں گئے، ادھر ادھر بہت سی جگہوں پر وہ اپنا پیغام پھیلاتے رہے، پھر آخری زمانے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یروشلم جائیں گے۔ وہ یروشلم میں آئے اور یہاں پر انہوں نے کافی دیر تک اپنا پیغام پہنچایا، یہاں تک کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کو اب قتل کر دیں گے۔ یعنی جو بڑے زعماء تھے یہود کے یا ان کے علماء تھے یا مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے ان کو گوارا نہیں کیا۔ یہ سارا عرصہ کتنا تھا؟ یعنی یہ بات تو لوکا سے معلوم ہو گئی کہ 30 سال سے انہوں نے دعوت کی ابتدا کر دی تھی، وہاں ابتدائے دعوت کی عمر بیان ہو گئی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ یہود نے جب ان کو دیکھا اس آخری زمانے میں تو کیا کہا، فقال الیہود لیس لک 50 سنۃ بعد، کہ تم تو ابھی 50 سال کے بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جملہ کس شخص کو کہا جائے گا؟
جس کی عمر کم سے کم 32 سال ہو، 33 سال ہو، تم تو ابھی 50 سال کے بھی نہیں ہوئے، یعنی باتیں ایسی کر رہے ہو اور اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو جیسا کوئی صاحب اختیار اپنی بات کرتا ہے. یہ جگہ جگہ ان پر اعتراض کیا گیا ہے، لیکن تم تو ابھی 50 سال کے بھی نہیں ہوئے. یہ انجیل میں ہے. یہ انجیل میں ہے، وہ لوکا کی انجیل میں، یہ یوحنا کی انجیل میں. تو بالکل متعین ہو گیا کہ کم و بیش 30 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک یا اس کے قریب تک وہ اپنی دعوت میں مشغول رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا فیصلہ کر دیا. تو اس میں تو فی المہد بھی ہو گیا اور کہلن بھی ہو گیا. اس میں بحث کیا ہے اور کیا بنیاد ہے اس بحث کی؟ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ ساری انجیل بیان کر رہی ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ تراجم کی صورت میں پہنچی ہے، تو ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتے کہ یہ بیان صحیح نہیں ہے. وہ یقیناً اس عمر کو پہنچے ہیں اس لیے کہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور کس سیاق میں کہہ رہے ہیں؟ اس سیاق میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے، اس کی اس طرح سے پیدائش ہوئی ہے اور یہ گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور یہ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی نبوت کا کلام کرے گا. تو یہ کلام انہیں اپنی قوم سے کرنا چاہیے دونوں موقعوں کے اوپر. تو سیاق اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. تو الٹ کر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ روایات کا کیا حال ہے. تو میں نے تو یہاں آپ کو بتا دیا کہ خود بائبل اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ قرآن مجید نے بالکل درست بات کہی اور کہل کا ٹھیک لفظ استعمال کیا. انہوں نے گہوارے میں بھی اپنی نبوت کی بات کی اور انہوں نے اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی بات کی. اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد انہیں اٹھایا گیا. ٹھیک. اچھا غام صاحب، یہ جو بیان ہوا ہے، جن لوگوں سے بیان ہوا ہے، جن لوگوں کو توجہ دلا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گہوارے میں بھی بات کریں گے اور بڑے ہو کر بھی بات کریں گے، اگر وہ تعبیر جو علماء اس سے مراد لے رہے ہیں لے لی جائے تو پھر ان لوگوں کے لیے تو غیر متعلق نہیں ہو جاتا؟ کلام بڑے ہو کے کریں گے تو بعد میں کریں گے. میں نے عرض کیا کہ تو سیاق کے بالکل خلاف ہے. یعنی جس سیاق میں یہ آیت آئی ہے اس میں انہی لوگوں کے ساتھ انہیں کلام کرنا چاہیے بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی. انہیں اپنی نبوت کی دعوت دینی چاہیے. بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ بچہ جو اس وقت گہوارے میں نبوت کا کلام کر رہا ہے تمہارے سامنے یہ بڑی عمر میں بھی آئے گا اور یہ اپنی نبوت کی گواہی دے گا اور یہ تم تک میرا پیغام پہنچائے گا. تو مخاطبین تو سامنے موجود ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے. تو یہ بات اگر انہوں نے قیامت کے قریب آ کے کرنی ہے تو ان کو کہنے کا کیا محل تھا؟ پھر تو انہیں بچپن ہی سے رخصت ہونا تھا دنیا سے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی یہ قرآن مجید کے الفاظ کے بھی خلاف ہے. یہ تعویل جو لوگوں نے کی ہے اس سے جو مضمون پیدا کیا ہے وہ سیاق کے بھی خلاف ہے اور تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہے. ٹھیک. تو ہم صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں چونکہ اس کے الفاظ میں یہاں تو کہیں زیر بحث نہیں ہے کہ سیدنا مسیح کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا کہ دوبارہ آئیں گے، جو آل عمران کے اندر ایک بحث تھی، تو وہ تصور جو قائم تھا یا جو روایات سے سامنے آیا ہے، جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ان پچھلی آیات سے لوگوں نے سمجھ لیا، اس تصور کو لے کر گئے تو یہ اس کی تائید میں ایک آیت سامنے آ جاتی ہے. نہیں، ان کے ہاں سامنے آئی ہوئی. میرے نزدیک تو آیت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ مخاطبین کے لیے بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آج یہ بچہ تم سے نبوت کا کلام کر رہا ہے، یہ بڑا بھی ہوگا، تمہارے سامنے اس صحیح عمر میں آ کر بھی یہ نبوت کی یہی بات کرے گا، یہی دعوت تمہیں پہنچائے گا اور تم پر اللہ کی حجت تمام کر دے گا. یہ مخاطبین جن کو بات کہی گئی ہے ان کے لیے تعبیر ہے اور اس میں جو ان کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ٹھیک اس عمر کو پہنچے. انہوں نے اسی طرح سے دعوت دی. انہوں نے 30 سال کی عمر میں اپنی دعوت کی ابتدائی اگر بیان کو تسلیم کر لیں آپ. دیکھیے جو ہمارے ہاں قدیم کتابوں میں ہوتا ہے تو آج کے زمانے پہ قیاس نہ کریں کہ اس کی پیدائش کا دن بھی متعین ہوگا، ایک قیاس کیا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ 30 سال سے انہوں نے ابتدا کی اور آخر میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں نے ان سے کہا اور ظاہر ہے کہ ان کے اٹھائے جانے سے پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ تم تو ابھی 50 سال کے بھی نہیں ہوئے. تو یہ اسی آدمی کو کہا جائے گا جو 45-50 کے قریب پہنچ رہا ہو. ٹھیک. اچھا غام صاحب، آخری سوال اس آیت سے متعلق. آپ نے ابھی بائبل اٹھا کے پڑھی اور یہ سوال ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے اور ہم روز سنتے ہیں کہ یہ جو بائبل ہے یہ تو تحریف شدہ ہے. تو آپ نے جب اس کا حوالہ دیا تو کوئی شخص تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی بات کو پیش کیسے کیا آپ نے، کہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، خود قرآن نے کہا ہوا ہے کہ جی یہ لوگ تحریف کرتے تھے. تو ایک تحریف شدہ کلام سے آپ میں اس وقت اس موضوع پر نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ 25 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے یا 15 سال کی عمر میں چلے گئے تھے؟ وہ بھی یہی روایات ہیں جن کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں. تو نہ تاریخی طور پر یہ بات صحیح ہے، نہ قرآن مجید کے الفاظ اس کو قبول کرتے ہیں. اس طرح کے نقطے لوگ بعض اوقات پیدا کر لیتے ہیں اور پھر سیاق سباق سے آیت کو اٹھا لیتے ہیں. ان مخاطبین کو کہا گیا ہے کہ یہ بچہ جو اس وقت پیدا ہوا ہے
یہ بچہ یہ بھی کرے گا اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب یہ بڑا ہوگا اور تمہارے سامنے خدا کی بات پیش کرے گا. یہ بات ہے جو بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور آیت ہے، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں تو کم و بیش اجماع ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں تو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح کی نزول ثانی، آمد ثانی کا جو تصور امت میں رائج ہے، یہ آیت اس کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے. آیت یہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا اقتباس پڑھ دیتا ہوں. ہمارے عہد کے ایک بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، یعنی وہ قیامت کے قریب آسمان سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کی تشریف آوری اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت قریب آ گئی ہے. مسیح علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں. سورہ زخرف. اس پر کلام سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلا دوں. دیکھیے، یہ بڑی المناک صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں باہر سے بعض عقائد اختیار کر لیے جاتے ہیں، بعض تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں، بعض چیزوں کو آپ ایک مسلمے کی حیثیت سے مان لیتے ہیں، اور پھر اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرآن میں جب آپ جا رہے ہیں تو وہاں لفظ کے معنی کیا ہیں، وہاں جملے کی تعریف کیا ہے، وہاں سیاق و سباق کیا ہے. یہ چیزیں نظر انداز کر کے ہم نے ایک مقدمہ ثابت کرنا ہے. اب یہ ہے کہ اس آیت کو اٹھا لیا آپ نے، اس کے سیاق سے سباق سے اٹھا کر انہ لعلم للساعہ، اب اس کے بعد یہ داستان سنانی بہت آسان ہو گئی کہ وہ قیامت کے قریب چونکہ آئیں گے اس وقت قیامت کی نشانی بن جائیں گے. یہ بات ان کے بارے میں بیان کی گئی ہے. میں آپ کی خدمت میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں اس پہ جو کچھ لکھا ہے وہ پیش کرتا ہوں. اچھا، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس کے بھی قائل ہیں کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے قیامت کے قریب. انہوں نے سورہ احزاب کا ضمیمہ لکھا ہے اور اس میں اس کے دلائل دیے ہیں. ہم اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہرحال وہ ایک جلیل القدر عالم کی حیثیت سے یہ بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ قرآن مجید کے سیاق سباق سے ہٹ کر کوئی معنی آپ پیدا کر دیں. تو ذرا دیکھیے کہ وہ اس پر کیا تبصرہ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن مجید کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. یہ سورہ زخرف کی آیت ہے جی، یہ بہت دلچسپ ہے. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی دیکھیے، یعنی وہ میرے نقطہ نظر کے حامی نہیں ہیں. جی، ہم نے تو ان کی کتاب سے روایتیں پیش کی تھیں ساری. ان کی کتاب سے روایتیں پیش کی ہیں. دور حاضر میں وہ اسی قدیم تصور کو اپنے خوبصورت اسلوب میں اپنی تفسیر میں بھی بیان کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ وہ رفع مسیح کے بھی قائل ہیں، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے بھی قائل ہیں، اور وہ ان کے دوبارہ نزول کے بھی قائل ہیں. اس کی پوری انہوں نے تفصیل بیان کی ہے. لیکن اس آیت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں اس فکرے کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے. انہوں نے متن میں ترجمہ کیا ہے، اور وہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اب نیچے لکھ رہے ہیں اس فکرے کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے، یعنی حضرت مسیح. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سے کیا چیز مراد ہے. اچھا، یعنی اس میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی ایک نشانی ہے یا وہ قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے. پیچھے سیدنا مسیح کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ضمیر ہے. تو اب ضمیر کا مرجع کیا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا، اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ نہیں لکھا ہوا کہ اس آیت میں یہ لفظ نہیں ہے، اس سے پیچھے ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پیچھے سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد آیا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی ایک نشانی ہے یا قیامت کے علم کا ایک ذریعہ ہے. یہ دوسرا ترجمہ کیا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ سے کیا مراد ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سے کیا چیز مراد ہے. حضرت حسن بصری اور سعید بن جبیر کے نزدیک اس سے مراد قرآن ہے. عجیب، تو پھر اجماع کیسے ہوا اس آیت کے اوپر؟ تو وہی میں نے عرض کیا ہے کہ ہم جب باہر سے کوئی تصور لے کے آ جاتے ہیں تو پھر یہ باور کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہو گیا ہے، سب کی ایک ہی رائے ہے. آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں استدلال کرنے جا رہے ہیں جو قرآن کے لیے اجنبی ہے، تو ایسی جگہ سے استدلال کیے جہاں دوسری رائے کی گنجائش نہ ہو. اس کے بغیر استدلال ہوگا کیسے؟ تو آپ ذرا سنیے.
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سے کیا چیز مراد ہے۔ حضرت حسن بصری اور سعید بن جبیر کے نزدیک یہ ظاہر ہے کہ تابعین میں سے جلیل القدر مفسرین ہیں، یعنی صحابہ کے دور کے بعد جن لوگوں کی تفسیر کو شہرت حاصل ہوئی، یہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ نزدیک اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن سے آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے قیامت آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کا مطلب ہے کہ یہ قرآن قیامت کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قرآن قیامت کی نشانی ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ یعنی قرآن سے آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ اب دیکھیے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن یہ تفسیر سیاق و سباق سے بالکل غیر متعلق ہے۔ ٹھیک، ایک عالم ایسے تنقید کرے گا، یعنی انہوں نے ان دونوں بزرگوں کی رائے کو قبول نہیں کیا، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ لفظ کی دلیل نہیں ہے، جملے کی دلیل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تیسری چیز یہی ہوتی ہے، لیکن یہ تفسیر سیاق و سباق سے بالکل غیر متعلق ہے۔ سلسلہ کلام میں کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ اس میں بھی دیکھیے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ سلسلہ کلام میں کوئی قرینہ، معاف کیجیے گا، کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے۔ یعنی ہم جب سورہ قدر کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی شروع ہو جاتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیکن وہاں خود انزلنا کا لفظ اس بات کا قرینہ ہے کہ قرآن مراد ہے۔ قرینہ یا لفظ میں ہوتا ہے، یا سیاق میں ہوتا ہے، یا اسلوب بیان میں ہوتا ہے، یا شان کلام میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے کہ اس کو قرآن سے متعلق مانا جائے۔ ٹھیک، اچھا، اب جب آپ قرآن سے متعلق نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے پیچھے حضرت مسیح کا ذکر ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیے سنیے، دوسرے مفسرین، یعنی پہلے انہوں نے ایک گروہ کا ذکر کیا، اس میں 2 بڑے لوگوں کے نام لیے، دوسرے مفسرین قریب قریب بالاتفاق یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ٹھیک، یعنی اب باقی جتنے مفسرین ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر بہت بڑی تعداد میں یہی مانتے ہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ ابن مریم مراد ہے، اور یہی سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ہے۔ ٹھیک، میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے بھی بالکل یہی رائے قبول کی ہے، یعنی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ میں انہو کی ضمیر کا مرجع قرآن کو نہیں، سیدنا مسیح کو مانا ہے۔ میں نے بھی البیان میں یہی رائے اختیار کی ہے۔ عجیب، اچھا، یعنی یہ بات کہ اس سے مراد قرآن لے لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے، لہٰذا پیچھے سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے، انہی کے بارے میں فرمایا ہے۔ مجھے بھی اس سے اتفاق ہے، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو بھی اس سے اتفاق ہے، استاد امام کو بھی اس سے اتفاق ہے، اس لیے کہ سیاق سباق کسی کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہاں تک اتفاق ہو گیا، آگے چلیے۔ دوسرے مفسرین قریب قریب بالاتفاق یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہی سیاق و سباق کے لحاظ سے درست ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب کو قیامت کی نشانی یا قیامت کے علم کا ذریعہ کس معنی میں فرمایا گیا ہے؟ جو بنیادی سوال ہے۔ جو بنیادی سوال ہے۔ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سدی، ضحاک، ابو المالیہ اور ابو مالک کہتے ہیں، یہ بھی پہلے دور کے یعنی تابعین تبع تابعین میں سے جو جلیل القدر مفسرین ہیں، ان کے نام انہوں نے لیے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کا نزول ثانی ہے۔ یہ رائے آپ نے بیان کی ہے ابھی جو ہے، یعنی ان کا دوسری بار نازل ہونا، جس کی خبر بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ یہ بالکل وہی تفسیر انہوں نے نقل کر دی، اور یہ بتا دیا کہ کافی بڑے بزرگوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ اب دیکھیے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سیدنا مسیح کے دوبارہ نزول کے قائل ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک پورا ضمیمہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن تبصرہ سنیے کیا کر رہے ہیں۔ پہلے پھر ذہن نشین کر لیجئے، ان تمام بڑے مفسرین کا نام لے کے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے حضرت مسیح کا قیامت سے پہلے دوبارہ نازل ہونا مراد لیتے ہیں، اور آیت کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح ابن مریم اس مفہوم میں قیامت کی نشانی ہے کہ وہ قیامت کے قریب جب آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی خود اس کے قائل ہیں
کہ سیدنا مسیح کو دوبارہ آنا ہے، تو وہ قبول کرتے ہیں اس کو۔ لیکن آپ تبصرہ سنیے، وہ لکھتے ہیں، پھر سن لیجئے کہ کون کون لوگ ہیں۔ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سدی، ضحاک، ابو العالیہ اور ابو مالک، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کا نزول ثانی ہے، دوبارہ آسمان سے آنا، جس کی خبر بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے، جس کو خود مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی مانتے ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ آپ نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ تبصرہ سنیے، لیکن ان بزرگوں کی جلالت قدر کے باوجود یہ ماننا مشکل ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی یعنی دوسری آمد کو قیامت کی نشانی یا اس کے علم کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ جی میں نے خود ہی تنقید فرما دی مولانا مودودی نے۔ میں یہ کہتا ہوں وہ قائل ہیں اس کے، لیکن یہ اتنی غیر متعلق بات ہے کہ جیسے انہوں نے پہلی بات کو قبول نہیں کیا، اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ اچھا اب سنیے، اس لیے دلیل دے رہے ہیں اس کی، اس لیے کہ بعد کی عبارت یہ معنی لینے میں مانے ہے۔ اچھا، یعنی جو عبارت اس کے بعد ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ معنی لینے میں مانے ہے، ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بن سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوں گے یا اس کے بعد پیدا ہوں گے، یعنی جو ان کے دوبارہ نزول کے زمانے میں ہوں گے یا تو ان کے لیے نشانی بنے گا، اور یا ایک مرتبہ جب وہ دوبارہ آ جائیں گے تو بعد والے لوگوں کو آپ کہہ سکیں گے کہ دیکھیے مسیح علیہ السلام آ گئے تھے، اس وجہ سے قیامت اب قریب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر قیامت کی نشانی بنیں گے تو یا تو جب وہ دوبارہ آئیں گے اس زمانے کے لوگوں کے لیے نشانی بنیں گے، اور یا بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے بن سکتے ہیں، یعنی اولین مخاطبین کے لیے نہیں بنیں گے۔ یعنی آپ سنیے نا کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی پہلے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ان بزرگوں کی جلالت قدر کے باوجود یہ ماننا مشکل ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کو قیامت کی نشانی یا اس کے علم کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد کی عبارت یہ معنی لینے میں مانے ہے، یعنی یہ انہ لعلم للساعہ کے بعد جو عبارت آ رہی ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ معنی لے نہیں سکتے۔ ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بن سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں۔ کفار مکہ کے لیے، یعنی مکہ کے کافروں کے لیے آخر وہ کیسے ذریعہ علم قرار پا سکتا تھا کہ ان کو خطاب کر کے یہ کہنا صحیح ہوتا کہ پس تم اس میں شک نہ کرو۔ عجیب، اچھا، یعنی پوری آیت یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اگر قیامت کی نشانی کفار مکہ کے لیے وہ نہیں ہے تو ان کو یہ بات کہنے کا محل کیا ہے؟ تو دیکھیے پہلی تنقید کیا تھی کہ پیچھے سیدنا مسیح کا ذکر ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے کہ اس سے قرآن مراد لی جائے، اس لیے وہ معنی نہیں ہو سکتے۔ دوسری تنقید کیا ہے کہ آیت کے بعد جو خطاب کیا گیا ہے وہ کفار مکہ کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ نشانی ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں جو آسمان کے اوپر ایک چیز نمودار ہوئی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مثلا قرآن مجید نے یہ کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند ٹوٹ گیا، تو قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا نا، کن کے سامنے؟ جنہوں نے دیکھا۔ تو قرآن مجید نے اگر سیدنا مسیح کو قیامت کی نشانی کہہ کے یہ کہا ہے کہ اس میں شک نہ کرو اور کہا کفار مکہ کو ہے، تو یہ بات قیامت کے قریب آنے والے لوگوں سے کیسے متعلق ہو سکتی ہے؟ تو یہ انہوں نے تنقید کی۔ تو لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ بعد کی عبارت کے معنی لینے میں مانے ہے، ان کا دوبارہ آنا تو قیامت کے علم کا ذریعہ صرف ان لوگوں کے لیے بن سکتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوں یا اس کے بعد پیدا ہوں۔ کفار مکہ کے لیے آخر وہ کیسے ذریعہ علم قرار پا سکتا ہے کہ ان کو خطاب کر کے یہ کہنا صحیح ہوتا کہ پس تم اس میں شک نہ کرو۔ لہٰذا ہمارے نزدیک صحیح تفسیر وہی ہے جو بعض دوسرے مفسرین نے کی ہے، یعنی قدیم میں بھی دوسرے مفسرین ان کی بالکل صحیح تفسیر کرتے رہے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ کے بے باپ پیدا ہونے اور ان کے مٹی سے پرندہ بنانے اور مردے جلانے کو قیامت کے امکان کی دلیل قرار دیا گیا ہے،
اور ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ جو خدا باپ کے بغیر بچہ پیدا کر سکتا ہے اور جس خدا کا ایک بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے آخر تم اس بات کو کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں اور تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ یعنی گویا سیدنا مسیح کو اس میں قیامت کی نشانی اس معنی میں قرار دیا گیا ہے کہ ان کی شخصیت جس طرح کے غیر معمولی معجزات کے ساتھ آئی، جس طرح کی ان کی غیر معمولی پیدائش ہوئی، جس طرح کہ ان کی وفات کے موقع کے اوپر بھی کسی کو جسم بھی نہیں ملا اور تاثر پیدا ہو گیا کہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، یہ اتنی غیر معمولی چیزیں جو ان کی ذات سے وابستہ ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا کے ان حقائق کی طرف کفار مکہ سے یہ کہا ہے کہ وہ قیامت کی نشانی تھی۔ ٹھیک ہم سب تو یہ دوسرے مفسرین کی تفسیر ہے، اسی کو انہوں نے قبول کیا ہے، اسی کو استاد امام نے قبول کیا ہے، اسی کو میں نے بھی قبول کیا ہے، اس اضافے کے ساتھ کہ سیدنا مسیح کی جو دینونت برپا ہوئی، یعنی ان کے ذریعے سے ان کی قوم کو جو سزا دی گئی، وہ قیامت تک جاری ہے۔ اور آپ دیکھیے اس کو قرآن نے ایسے ہی بیان کیا ہے، وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی گویا سیدنا مسیح نے آ کے اپنی قوم کا جو فیصلہ آسمان سے کرایا، وہ فیصلہ صرف اس تاریخی دور ہی میں نہیں، اس وقت بھی دیکھ سکتے ہو۔ یعنی جو پیشین گوئی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہ میں تیرے ماننے والوں کو، تیرا انکار کرنے والوں پر قیامت تک بالادست رکھوں گا، یہ بالادستی ہر موقع پر پکار کر کہہ رہی ہے کہ سیدنا مسیح نشانی تھے اس بات کی کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ مطلب ہے آیت کا، اس کا کوئی ان کے دوسرے نزول سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہ خیال نہ کیجیے کہ میں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو یہاں اپنی تائید میں پیش کیا ہے، نہیں، ان کے استدلال کو اپنی تائید میں پیش کیا۔ استدلال بالکل درست ہے، اور یہی علم کا طریقہ ہے کہ آپ استدلال کی بنیاد کے اوپر کسی بات کو قبول کریں گے یا رد کریں گے۔ میں اپنے جلیل القدر استاذ کی بہت سی چیزوں کو قبول کرتا ہوں استدلال کی بنیاد کے اوپر، یہاں بھی میں نے ان کی دلیل کی قوت آپ کو دکھائی ہے کہ ایک آدمی جو وہی رائے رکھتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے یہ حضرات بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے سیاق سباق کو سامنے رکھ کے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ میرے نزدیک ان کی یہ تنقید بالکل درست ہے، آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ کو کہا گیا ہے کہ دیکھو سیدنا مسیح کی شخصیت کو جدال کا موضوع نہ بناؤ، وہ تو قیامت کی نشانی ہے اور ہر دور میں قیامت کی نشانی ہے، اپنی پیدائش کے لحاظ سے، اپنے معجزات کے لحاظ سے، اور ان کے ذریعے سے جو قیامت صغریٰ ان کی قوم کے لیے برپا ہے، وہ اس وقت برپا ہو کے ختم نہیں ہو گئی عاد و سمود کی طرح، وہ قیامت تک دیکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت بھی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات کہی گئی تھی کہ اے مسیح میں تجھے وفات دوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، تجھے ان لوگوں سے پاک کروں گا اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک بالادست رکھوں گا، وہ بالادستی اس وقت بھی قائم تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ آج بھی قائم ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ قرآن نے اسی طرح اس کو بیان کیا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، نہ کہ حضرت مسیح کا دوبارہ آنے کا یہاں کوئی ذکر ہو رہا ہے۔ ہم سب بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے اور بڑی تفصیل سے اس آیت کے بارے میں بتایا، اور یہ جو غلط فہمی جس کا میں نے شروع میں اظہار کیا، کہا ہی جاتا ہے کہ جی ان آیات کی ترجمے، ان کے مدعا، ان کی تفسیر، ان کے مفاہیم پر اجماع ہے۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اجماع نہ صرف یہ کہ نہیں ہے، بلکہ جو رائے آپ اس آیت کے بارے میں اپنا رہے ہیں وہی رائے خود بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے بھی اپنائی ہے۔ اور اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا وقت یہاں پر غم صاحب خاتمے کی طرف پہنچتا ہے، ایک آیت اور باقی ہے، اور پھر کچھ متفرق ضمنی اعتراضات ہیں، اور اس کے بعد لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبانی سمجھیں، جانیں کہ یہ تصور کیسے پیدا ہوا، مسیحیوں کے اندر کیسے پیدا ہوا، یہ جو روایات ہیں یہ سامنے آئیں تو اصل روایات کیا ہیں، یہ باتیں کیسے اتنی پھیل گئیں، پوری بات کیا ہے جو آپ نے پہلی نشست میں کہا تھا کہ آپ آخر میں جا کے بتائیں گے، اس کو بھی انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکا ہو، اور پھر اس کی تفسیر بھی لوگوں نے یہی کہی ہے کہ نزول مسیح سے متعلق ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ نشست کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ۔